نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس شخص نے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس شخص کے کہ جس کو مجبور کیا گیا جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن وہ لوگ کہ جن کا سینہ کفر پر کھلا ہے، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، ناراضی ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک خصوصی حکم کی وضاحت کی ہے، جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ دین اسلام سے متعلق جو مسائل اور احکامات ہیں ان کی دو مختلف حیثیتیں ہیں۔ ایک تو حیثیت یہ ہے کہ عام حالات میں کسی چیز کا کوئی حکم متوجہ ہوتا ہے، جیسے ایک انسان وہ درست حالت میں ہے، صحت مند ہے، تو نماز کا حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری حالت ہے کہ جب یہ انسان بیمار ہو جاتا ہے تو شریعت مطہرہ یہاں تک گنجائش دیتی ہے کہ تم لیٹے لیٹے اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ جہاں شریعت مطہرہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اس کا ایک قطرہ بھی ناپاک قرار دیا ہے، وہاں پر ایک ایسا حکم بھی موجود ہے کہ اگر جان جا رہی ہو اور کوئی اور چیز وہاں پہ دستیاب نہیں ہے، تو اس بات کا غالب گمان ہو کہ اب جان چلی جائے گی، تو ایسی حالت میں شراب کا گھونٹ یا کچھ گھونٹ اتنی مقدار میں پینا کہ جان بر ہو سکے، جان بچ جائے، یہ جائز ہے۔ تو دو طرح کے احکام شریعت میں موجود ہیں۔ ایک اس کو خاص اصطلاح میں یوں کہتے ہیں اختیاری احکام، اور اضطراری مجبوری کے احکام۔ تو شریعت مطہرہ میں جہاں ایمان کی بات ہے تو یہ اختیاری معاملہ ہے۔ جب انسان حالت اختیار میں ہے، درست ہے، ٹھیک ہے، تو ایمان لانا اللہ کی ذات پر، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، انبیاء پر، تقدیر پر، آخرت کے دن پر، یہ ضروری ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، وہ کسی کے اکراہ میں آ جاتا ہے، کسی کی زور زبردستی میں آ جاتا ہے، اور یہ زور زبردستی جس کو شریعت نے مانا ہے اور معتبر سمجھا ہے، یاد رکھیں وہ دو چیزیں ہیں کہ ایسی زور زبردستی جس میں انسان کی سرے سے جان جا رہی ہو، یا ایسی زور زبردستی کہ جس میں جان تو نہ جائے لیکن کوئی عضو چلا جائے، ہاتھ کاٹنے کی کوئی شخص بات کرے، ٹانگ کاٹنے کی کوئی شخص بات کرے، کان ناک کاٹنے کی کوئی بات کرے، تو ایسی حالت کو شریعت نے اضطرار اور مجبوری سے تعبیر کیا ہے۔ ویسے ڈانٹ ڈپٹ، ویسے مار پیٹ، ویسے سزا دینا، اس کو شریعت نے مجبوری شمار نہیں کیا۔ تو مجبوری جہاں شریعت کہتی ہے وہ مجبوری ہے یہاں جان جا رہی ہو یا انسان کا کوئی عضو جا رہا ہو، تو اس حالت کو کہا جائے گا یہ اکراہ کی حالت ہے، یہ مجبوری کی حالت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ضابطہ ارشاد فرمایا کہ عام حالات میں کفر کا کلمہ، کفر کی بات کہنا، بھلے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ انسان کا ایمان جاتا رہتا ہے، اور جب تک وہ توبہ نہ کرے پھر اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہے۔
لیکن کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ کفر کا کلمہ نہیں بولے گا، اگر وہ کفریہ بات نہیں کرے گا تو اس کی جان چلی جائے گی یا اس کو کوئی عذر تلف ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اس شخص کا دل اس حالت پہ مطمئن ہے، ایمان پر مطمئن ہے، دل سے وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، ایمانیات کے اوپر یقین رکھتا ہے، لیکن زبان سے کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے، تو یہ کفریہ کلمہ کہنے کی گنجائش ہے، سہولت ہے، وہ کہہ کر اپنی جان بچا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے، اپنی جان بچانا ضروری نہیں ہے کہ شریعت کی طرف سے یہ ہو کہ نہیں تم نے جان بچانی ہی ہے اپنی، ضروری نہیں ہے، لیکن یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر وہ اپنی جان بچانا چاہے کفریہ کلمہ بول کر، جبکہ دلی طور پر ایمانیات پر پورا اس کا یقین اور اطمینان ہے، تو یہ کفریہ کلمہ بولنے کی گنجائش موجود ہے۔ اس آیت کا پس منظر بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کافروں کے نرغے میں آ گئے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور کفریہ کلمہ کہنے پر ان کو مجبور کیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب جان چلی جائے گی تو انہوں نے کفریہ کلمہ کہہ دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لا چکے تھے، اب دل میں وہ کھٹکا باقی تھا، یہ میں نے کیا کام کیا ہے۔ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ ایسے میں ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا، انہوں نے مجھے پکڑا، انہوں نے کفریہ کلمہ کہنے کے لیے کہا، تو میں نے وہ کہہ کر اپنی جان بچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل مطمئن ہے، میں ایمانیات پر یقین رکھتا ہوں اور تمام باتوں پر میرا ایمان اور یقین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب تمہارا ایمان معتبر ہے اور تم نے جو کام کیا ہے کہہ کر جان بچائی ہے، اس کی گنجائش ہے، تم نے ٹھیک کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگا دی کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ اسی کو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان لے آئے اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر کفر کا ارتکاب کرے، تو درمیان کا جملہ ایک اضافی ایک حالت ہے، اصل حکم آگے آ رہا ہے فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا جو ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کریں گے، لیکن إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ، یہ درمیان کا جملہ ہے۔ مگر ایک صورت ایسی ہے کہ کفریہ کلمہ ایمان لانے کے بعد کفریہ کلمہ بولنے کی بھی گنجائش ہے، وہ کون سی صورت ہے کہ اکرہ قلبہ مطمئن، کہ اسے مجبور کر دیا جائے، وہ حالت اضطرار میں آ جائے لیکن اس کا دل مطمئن ہے، وہ جملے کہتے ہوئے بھی دل میں یقین اور ایمان باقی ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے گنجائش ہے، وہ یہ بات کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، دل سے بھی وہ غلط ہو چکا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے اور غصہ ہے، اور پھر وہ ساری صورتیں ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ یہ کلمہ کفر کہنے کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کفریہ کلمہ نہیں کہتا، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، تو یہ سب سے بڑا اور اہم عمل ہے اور اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال یہی ہے کہ کفار کا یہی تو تھا کہ ارجع، تم اپنے دین میں واپس لوٹ جاؤ، اور تم نے یہ جو وحدانیت کی بات شروع کر دی اس کو ختم کر دو۔ تو ان کو ایذائیں دی گئیں، ان کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا گیا، ان کو گرم نیزوں سے داغا گیا، جسم پر گرم نیزے لگائے گئے، لیکن انہوں نے احد احد کی صدائیں بلند کی ہیں۔ وہ چاہتے تو کفریہ کلمہ کہہ کر جان بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کفریہ کلمے کو نہیں کہا اور عزیمت پہ عمل کیا، جس کو میں نے کہا کہ کفریہ کلمہ کہنے کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نہیں کہتا اور جان قربان کر دیتا ہے تو اللہ کے ہاں بڑا کامیاب ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا وہ اس نے غلط کیا، اس کو کہہ دینا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اس نے رخصت پہ عمل نہیں کیا، جو اللہ نے چھوٹ دی ہوئی تھی اس نے اس کو لیا نہیں، اس نے کہا نہیں میں جان قربان کر دوں گا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مسلمہ کے ہتھے آ گئے، مسلمہ نے ان کو پکڑ لیا، یہ قاصد بن کے گئے تھے مسلمانوں کی طرف سے۔ تو جب اسے گرفتار کر لیا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ تو فرمانے لگے وہ اللہ کے محبوب نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میرا ان پر ایمان اور یقین ہے۔ تو مسلمہ کہنے لگا میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرمانے لگے انا اسم، مجھے پتہ نہیں چل رہا تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے سنائی نہیں دیا، کیا کہا تم نے؟ اس نے پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی اور رسول ہے، میرا ان پر ایمان اور یقین ہے۔ اچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟
فرمایا انا اسم، مجھے سنائی نہیں دے رہا تم کیا کہہ رہے ہو. یعنی اس کی بات کا جواب یہ دیا کہ مجھے تو سنائی ہی نہیں دے رہا تم کیا مجھ سے پوچھ رہے ہو. تو مسیلمہ نے کہا کہ میں تمہارا ایک ایک عضو کاٹ کر تمہیں موت دے دوں گا جب تک تم میرے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے. تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ایک عضو کو کٹوا کر جان آفرین کے حوالے کر دی، لیکن وہ کفریہ کلمہ بولنے کو گوارا نہیں کیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے کفریہ کلمہ کہہ کر جان نہیں بچائی، اپنی جان قربان کر دی اور اس گنجائش پر عمل نہیں کیا. لیکن ہمارے لیے بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم موجود ہے کہ کوئی ایسی حالت میں پہنچ جائے جہاں جان بچانے کے لیے، اور جان بچانے سے مراد وہی دو باتیں، یا تو جان سرے سے جا رہی ہو یا اس کا عضو جا رہا ہو، تو وہاں پہ کفریہ کلمہ کہنے کی گنجائش ہے. اچھا، کبھی ایسی بھی حالت ہو سکتی ہے کہ ایمان کی بات نہیں ہے، کسی کا مال ضائع، یعنی ایسا کوئی طاقت آ جائے جو کسی کا حق تلف کرنے کی بات کر رہی ہو، یعنی کسی دوسرے شخص کا یا تو مال ضائع ہو رہا ہو یا دوسرے شخص کی جان ضائع ہو رہی ہو، تو اس میں حکم اور ہے. اگر کسی کا مال ضائع کرنے کی بات ہے، کسی شخص کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ تم فلاں گھر کو جا کے آگ لگاؤ ورنہ تمہیں ہم جان سے مار دیں گے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں نہیں لگاؤں گا تو یہ واقعی مجھے جان سے مار سکتے ہیں، ان کی دسترس ہے میرے اوپر، تو اگر یہ شخص اس کے مال کو تلف کر دیتا ہے، دوسرے شخص کے مال کو، تو یہ تلف کرنا اس کے لیے گنجائش ہے. بعد میں حکومت وقت جو ہے وہ شخص سے، ان ظالموں سے ضمانت لے کے دے گی، زمان لے کے دے گی، چٹی لے کے دے گی، لیکن اس کے لیے جان بچانے کی گنجائش ہے. لیکن مال کا معاملہ نہ ہو، دوسرے کی جان لینے کا معاملہ ہو، اور یوں کہا جائے اگر تم فلاں کو جان سے نہیں مارو گے ہم تمہاری جان لے لیں گے، تو ایسی صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ اپنی جان کو جاتا کرے، دوسرے شخص کی جان لینا اس کے لیے گنجائش نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں اس صورت میں ایک جان تو جانی ہی ہے، تو وہ اپنی جان دے سکتا ہے، دوسرے شخص کی جان کو نہیں لے سکتا. اس لیے اکراہ کی حالت میں، زور زبردستی کی حالت میں دوسرے کے مال کو تو ضائع کیا جا سکتا ہے، دوسرے کی جان کو ضائع نہیں کیا جا سکتا. اس کی شریعت مطہرہ میں گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.